اسرائیلی وارننگ کے بعد غازہ سے لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کی نقل مکانی، غازہ چھوڑنے والوں کو مزید 3 گھنٹوں کی مہلت۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بیت الحنون سے خان یونس تک محفوظ راستے سے انخلاء جاری۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے دوپہر 1 بجے تک سرحد پار کرنے کے لیے راستہ دیا گیا۔ صہیونی فضائیہ نے اس دوران قافلوں پر بمباری نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عالمی ادارہ صحت نے زخمیوں اور مریضوں کی نقل مکانی پر مجبور کرنا سزائے موت کے مترادف قرار دے دیا۔ وحشیانہ بمباری میں فلسطینی شہداء کی تعداد 2329 ہو گئی۔ غازہ میں میتیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، 10,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی غازہ میں فضائی کے ساتھ سمندری اور زمینی حملے کی تیاریاں، فوجی حکام کا منصوبہ بندی مکمل کرنے کا دعویٰ، ہزاروں فوجیوں کو غازہ کی سرحد پر پہنچا دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فورسز کو اگلے مرحلے کی جنگ جلد شروع کرنے کے اشارے دے دیے۔ اگلے مورچوں میں تعینات فوجیوں سے ملاقات میں انہیں تیار رہنے کی ہدایت۔ مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کو زمینی کارروائیوں سے خبردار کر دیا، جوابی کارروائی کے لیے اپنی تیاریوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مشقوں میں ٹینکوں کو نشانہ بناتے دکھایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کا اسرائیل کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کا عزم، حزب اللہ داعش کی طرح اسرائیل کے انجام کی پیش گوئی۔ جنگ میں حزب اللہ کی شمولیت سے اسرائیل پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، ایران کی وارننگ۔ برطانوی خبررساں ادارے نے غازہ کے گنجان آباد شہری علاقوں میں زمینی فوج بھیجنے پر پرخطرہ آپریشن قرار دے دیا۔ ممکنہ زمینی حملے کا دائرہ کار کیا ہوگا، آپریشن کب شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے، تاحال واضح نہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے سابق امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر نے بھی زمینی حملے کے امکانات کو محدود قرار دے دیا۔ غازہ پر اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ جلد ممکن نہیں، ایسے آپریشن کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کئی ہفتے ہی نہیں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ جنرل مارک واٹرز کی برطانوی خبررساں ادارے سے گفتگو۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، پاکستان کے فلسطین کے حوالے سے پوزیشن ماضی سے پیوستہ ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی اسرائیل کی شہری آبادی پر بمباری اور غازہ کے محاصرے کی شدید مذمت۔ مشرق وسطیٰ میں مسئلہ فلسطین کا حل نکالنا انتہائی ناگزیر قرار دے دیا۔ غازہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں جماعت اسلامی کے مظاہرے۔ کراچی کی شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا مظاہرہ، لاڑکانہ، دادو اور کوٹری میں فضا فلسطین کی آزادی کے نعرے سے گونج اٹھی۔ پاک پتن اور ننکانہ صاحب میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ اسرائیلی مظالم پر اسلامی ممالک اور اقوام متحدہ کی خاموشی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل مظالم کے خلاف کئی ممالک میں مظاہرے۔ لندن میں عوام کا سمندر امڈ آیا۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین کا اسرائیلی مظالم کے خلاف اقوام عالم سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ روم کے شہری بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اردن میں فلسطین کے حق میں سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ بنگلہ دیش میں بھی شدید احتجاج۔ غازہ ایک ہفتے سے اسرائیلی افواج کے مکمل محاصرے میں، لاکھوں فلسطینی عالمی امداد کے منتظر۔ مصر اور ترکیہ کے امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کو رافع کراسنگ پر روک دیا گیا۔ مصری شہر العریش کے متصل سرحدی کراسنگوں میں ٹرکوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا امدادی قافلوں کو شہریوں تک پہنچانے میں فوری رسائی دینے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کا غازہ کے لیے امداد میں 3 گنا اضافے کا فیصلہ۔ فلسطینیوں کی حالت زار دیکھ کر ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ خاندان کے تمام افراد کھونے پر غم سے نڈھال، فلسطینی لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بچوں کو تڑپتا دیکھ کر والدین کی فریاد بھی کسی نے نہ دیکھی گئی۔ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی خبر سناتے ہوئے عرب میڈیا کی اینکر کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ امریکہ کا بحیرہ روم میں ایک اور بحری بیڑا تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے تصدیق کر دی۔ فلسطین اور اسرائیل تنازع روکنے کے لیے امریکہ نے چین سے مدد مانگ لی۔ صدم BLA کے سرغنہ صدام حسین ساتھی مقصود سمیت سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں مارا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد صدام حسین مسلم گروہ اور جبار کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ تربت میں قتل 6 مزدوروں کی لاشیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئیں۔ 2 زخمی مزدور نشتر ہسپتال میں داخل۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے زخمی مریضوں کی عیادت کی اور گلدستے پیش کیے۔ خیبر پختونخوا میں مطلوب دہشت گردوں کی تیسری فہرست جاری۔ 188 دہشت گردوں کے نام و تصاویر شامل۔ سروں کی قیمت 3 سے 70 لاکھ روپے تک مقرر۔
غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ گزشتہ روز 1,500 سے زائد افغان ترخم کے راستے افغانستان چلے گئے۔ مہاجرین کا میزبانی پر اظہار تشکر، ناروا سلوک کیے جانے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ورلڈ کپ کرکٹ کے 13ویں میچ میں انگلینڈ اور افغانستان مد مقابل۔ افغان اوپنرز رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم کا 114 رنز کا جارحانہ آغاز۔ گرباز نے 33 گیندوں پر 2 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے نصف سینچری مکمل کی۔ ابراہیم 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان بھارت کے خلاف ورلڈ کپ میں تاریخ بدلنے میں ناکام۔ احمد آباد کے میچ میں بھارت نے بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم صرف 191 رنز بنا سکے۔ بھارت نے ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ روہت شرما نے 86 رنز کی اننگز کھیلے، جسپریت بمراہ پلیئر آف دی میچ قرار۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم نے شکست کا ملبہ بیٹسمینوں پر ڈال دیا۔ بیٹنگ کی ناکامی کو ہار کی وجہ قرار دے دیا۔ روہت شرما بالرز کی کارکردگی پر خوش، جیت کا کریڈٹ بالنگ کو دے دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر ممکنہ پروٹوکول ملنے پر پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھا دیا۔ پاناما اسکینڈل کیس میں سزا یافتہ شخص کو پروٹوکول کی فراہمی بلا جواز ہے، پیپلز پارٹی کا موقف۔ لاہور میں نون لیگ کے رہنماؤں کا مینار پاکستان کا دورہ۔ 21 اکتوبر کو ہونے والے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے نون لیگ کو جلسے کی اجازت دے دی۔ ایم کیو ایم آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ اورنگی ٹاؤن میں جلسے کی تیاریاں مکمل، پنڈال کرسیوں سے سجا دیا گیا، اسٹیج بھی تیار۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت مرکزی رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ چین اور پاکستان کے درمیان موٹر ویز اور ہائی ویز کے مزید معاہدوں کا امکان۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ چین کے دوران مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ اہم قرار دے دیا۔ ایک ماہ میں تیسری بار پیٹرول، ڈیزل اور او ایم سی اور ڈیلرز مارجن بڑھانے کی تیاری۔ پیٹرول اور ڈیزل کے فی لیٹر مارجن میں 88 پیسے تک اضافے کی تجویز۔ آئل کمپنیوں کے مارجن میں فی لیٹر 47 پیسے تک اضافے کی سفارش۔ شیخوپورہ کی تحصیل مرید کے میں ریکوری کے لیے جانے والی لیسکو اہلکار پر تشدد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب پشاور اور لاہور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق۔ وزیر صحت نے وائرس کی مسلسل تصدیق تشویشناک قرار دے دی۔ والدین سے بچوں کو پولیو کے قطرے ہر حال میں پلانے کی اپیل۔ بھارتی نوجوان غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ رحیم یار خان میں رینجرز نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن جنوبی مغربی میکسیکو اور وسطی امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا۔ لوگوں نے خصوصی چشمے پہن کر سورج گرہن کا مظاہرہ کیا۔